literally practically gone into a war now. ہاں ایبسلیوٹلی, اور یہ ایسکیلیشن تو ہم بہت مہینوں سے دیکھ ہی رہے تھے, لیکن اتنی ایسکیلیٹ ہو جائے گی ایکچولی اس کو بھی ایکسپیکٹ کیا ہی جا رہا تھا. حماس اور اسرائیل کے مابین شروع ہونے والی جنگ لبنان سے ہوتی ہوئی اب ایران تک پہنچ گئی ہے, اور کل ایران نے حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ جو ہے وہ لیا اور اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا. مطلب ایک پوری آپ سمجھے کہ میزائلوں کی ایک چادر ہی انہوں نے تو چڑھا دی, اور 2 مرحلوں میں 200 کے قریب بیلسٹک میزائل فائر کیے. ایرانی میڈیا نے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ تیل اویو کے کیا ہم کہیں گے بالکل بیچ میں نواح میں ہیں 3 فوجی اڈے, وہاں پہ انہیں نقصان پہنچا ہے. اسرائیل کے نواتم فوجی اڈے پر 20 F-35 طیارے تباہ ہوئے ہیں. بحیرہ روم میں اسرائیلی گیس پلیٹ فارم پر بھی حملہ کیا گیا ہے, اور پاسداران انقلاب نے 90% میزائلوں کی کامیابی کا بھی دعویٰ کیا ہے. دوسری طرف اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ وسطی اسرائیل میں کچھ علاقوں پر میزائل گرے ہیں, لیکن کوئی جانی نقصان آلدو نہیں ہوا ہے. اس کی بہت ساری ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. بائی دا وے پلیز سوشل میڈیا پر جو متعدد ویڈیوز ہیں ان کا بالکل آپ اعتبار نہ کریں. کسی بھی آتھینٹک نیوز ایجنسی یا پلیٹ فارم یا ٹی وی چینل کے تھرو یا نیوز چینل کے تھرو آپ کو خبر ملے تو ہی آپ اس پہ یقین کریں. انفیکٹ ڈو ناٹ گو بائی, بلکہ ہم تو بڑی اچھی بات آپ نے کر دی کہ ڈو ناٹ گو بائی اینی تھنگ. خاص طور پہ جو خبریں آپ کو واٹس ایپ پہ فارورڈ ہوتی ہیں نا, ٹک ٹاک کی بنی ہوئی ہے آل دیٹ, تو ان پہ تو بالکل نہیں جائیں. آتھینٹک جو نیوز سائٹس ہیں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو فیک نیوز اور فیک فوٹیجز اور irrelevant فوٹیجز کے سرکولیٹ کرنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے, اور وہ ہو بھی رہا ہے. امریکہ نے اوبیسلی کہا کہ ہمارے پارٹنرز اور ہم نے اسرائیل پہ جو حملہ کیا گیا اسے روکنے میں مدد دی. پینٹاگون نے کہا کہ اسرائیل پر ایران کا تازہ حملہ پچھلے حملے سے دگنا بڑا تھا. میزائل حملوں کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر جوابی کارروائی کی گئی تو ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا, اور اسرائیل آلریڈی اناؤنس بھی کر چکا ہے کہ وہ تو جوابی کارروائی کریں گے. مطلب کریں گے, انہوں نے اپنی پوری قوم کو بنکرز میں ڈال دیا ہے بھائی. انہوں نے اعلان کیا ہے ساروں کو کہ آپ بنکرز کے اندر چلے جائیں, اور یہاں تو جنگ چھڑ گئی ہے. لیکن سوچنے والی بات, اور ابھی ہم یہ پہلے یہ بات بھی کر رہے تھے کہ وہ اتنے تیار ہیں اس چیز کے لیے. اسرائیل میں 10 ملین کی پاپولیشن ہے. جن جگہوں پہ obviously ان کے میزائل پہنچ رہے ہیں وہاں they are used to going into bunkers. ان کی کنسٹرکشنز اس طرح ہوئی ہیں کہ وہ واقعی ان کے لیے کہنا کافی ہے. ہم ایک ایگزامپل آپس میں ویسے ہی بات کر رہے تھے, اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اس قسم کا ہو رہا اور ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ بنکرز میں چلے جائیں, تو ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے. we are not made for this. تو وہاں کی پوری تیاری ہے ان کی, وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں اور جو ان کی اپنی حرکتیں ہیں اسرائیل کی, ان کو پتہ ہوتا ہے ایٹ اینی مومنٹ ہم پہ بھی جوابی فائر تو ہو ہی جائیں گے, اور جو کہ ہو بھی گیا. ذرا اس پہ ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم ذرا سمجھنا چاہتے ہیں کہ امپلیکیشنز سفارتکاری کے معاملات کو خوب سمجھتے ہیں. عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالباسط صاحب, خطے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے ایران نے کارروائی کی, اسرائیل بھی اب کارروائی کا اندیا کیا دھمکیاں دے رہا ہے کہ کارروائی ہوگی. امریکہ کہہ رہا ہے ہم جو اسرائیل کارروائی کرے گا اس سے پہلے ڈسکس کر لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک جو حالات ہیں امریکہ کی کہاں سنتا آیا ہے اسرائیل. نہیں, وہ سنا بھی نہیں رہے ویسے آپس کی بات ہے, وہ بالکل ان کو رائٹ ٹو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ سنتا بھی نہیں آیا ہے. سب سے جنیرک بات تو یہی ہے کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. مطلب سیز فائر کا معاہدہ, بات چیت, وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ گیا. اب رحمان, بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کا. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سیز فائر کی بات ہے وہ تو ہم پہلے دن سے ہی جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جس طرح حالات ایوالو ہوئے کہ نیتن یاہو سیز فائر میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور آبویسلی اس کی اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشنز بھی ہیں اور بہت سے کرپشن کے کیسز بھی ہیں. لیکن جو اسرائیل کی حکمت عملی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے 1 سال لگایا 7 اکتوبر سے آنورڈز کہ وہ حماس کو ری کیپیسیٹیٹ کریں, اور تقریباً 80 سے 90% جو حماس کی عسکری کیپیسٹی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے. حماس میں وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ اسرائیل کو کسی طور پر نقصان کو انصاف سکے ملیٹریلی.
اب ان کی حکمت عملی کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ حزب اللہ کو ایک لحاظ سے جو صدرن لبنان ہے اس سے نکالنا ہے، کیونکہ دس وڈ بی ان اکارڈنس ود UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن 1701، جو کہ جب لاسٹ ٹائم 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی تھی تو اس کے بعد 11 اگست 2006 کو ایک ریزولوشن آئی تھی جس کے تحت ایک ڈیمارکیشن لائن، بلو لائن، ایک بفر زون بنایا گیا تھا بٹوین اسرائیل اینڈ لیبنان، جس میں حزب اللہ کی پریزنس کو نکالنا ضروری تھا، بٹ وہ نہیں ہوا۔ اب جو حالات اس وقت بن رہے ہیں، دیکھیے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد یہ لازم تھا کہ کوئی ایکشن وہ لیتے، کیونکہ ایک نقطہ نظر سے بہت تنقید بھی ہو رہی تھی ایران پہ کہ ایران نے اپنی جو سو کال پراکسیز ہیں اس سارے علاقے میں، وہ جو اس کے ایسٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا، بلکہ ایران کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ یہ ساری پراکسیز جو ہیں وہ تو ایران کے کو بچانے کے لیے، اس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، لیکن اب وہ لائبلٹی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بن گئی ہیں۔ تو ایران کو ایک سمبولک تو لینا تھا۔ یہ وہی حالات ہیں جو کہ اس دفعہ بیلسٹک میزائل زیادہ یوز ہوئے، نو ڈاؤٹ، جو کہ رفتار میں بہت تیز ہوتے ہیں اور زیادہ ڈیمیجنگ بھی ہوتے ہیں بٹ ڈسٹرکٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن ایران اس دفعہ بھی دیکھیے کوئی خاص ڈیمیج نہیں کر پایا۔ ایران کا اسرائیل کا جو سارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم ہے، آئرن ڈوم سے لے کر ڈیوڈ سلنگ اور پھر ایرو، تو کافی حد تک انہوں نے صرف ایک شخص کرٹیکلی انجرڈ ہوا ہے اس سارے آپریشن میں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کا جو رسپانس ہوگا اس پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اسرائیل اس وقت اس کو ایک موقع ملا ہے، وہ ایران کے جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے نتانز اصفہان کے نارتھ میں، اس کو شاید ٹارگٹ کرے، لیکن یہ اسرائیل کو بڑا کیلکولیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آیا وہ اس کے پاس ایسے ہیں بسٹرز، بنکر بسٹرز جن کو وہ تباہ کر سکے، کافی ڈیپ ہے نتانز کی جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے، یا اس کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے پھر خطرہ یہی ہوگا کہ جنگ زیادہ اسکلیٹ ہوگی۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی اس وقت جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ حزب اللہ ہے، ایران نہیں ہے، اور چونکہ امریکہ بھی اس وقت انتخابات کے موڈ میں ہے، وہ اس وقت سیز فائر، اس سے میں نے پہلے کہا بائیڈن کو کبھی اوبلائج نہیں کرے گا، نیتن یاہو وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آئیں، اور پھر اگر ایران کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی بہت بڑی سطح پہ، کیونکہ یہ وار تو بھی جاری رہنی ہے، حماس کے خلاف بھی آپ دیکھتے رہیں گے کہ بمباری ہوتی رہے گی، غزہ میں بھی وہاں بھی قتل و غارت جاری رہے گی، حزب اللہ کے خلاف بھی ہوتی رہے گی، لیکن اس وقت جو ٹاپ پریورٹی ہے میں سمجھتا ہوں وہ اسرائیل کی ایران نہیں ہے بلکہ حزب اللہ ہے، لیکن ایران پہ جی بالکل یہی آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ اب 200 اگر بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ اسرائیل پہ ایران کی طرف سے گئے ہیں تو ڈائریکشن تو تھوڑی آبویسلی چینج ہو ہی گئی اور اس کی ریٹیلیشن تو ہوئے گی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران نے جو کیا ہے یہ 200 بیلسٹک میزائلز وہاں کی طرف مارنا اور وہاں اتنا کوئی خاص اس طرح ہیومن ڈیمیج نہ ہونا، یہ بڑا ریسٹرینٹ تھا ایران کی طرف سے یا پھر ان سے کیلکولیشن آف ہو گئی؟ بیکاز آبویسلی 200 کسی پہ بم گرانا کا مطلب ہے کہ ہم ایک میسو ڈسٹرکشن جو ہے اور ایک میسج جو ہے وہ بھی دینا چاہتے ہیں، وہ ایک بات سمجھا دیں، اور دوسرا اسرائیل سے ہم کس قسم کی ریٹیلیشن ٹورڈز ایران ایکسپیکٹ کریں گے؟ آبویسلی ایران اور پاکستان بھی ساتھ ساتھ ہیں تو ہمیں تو اپنا بھی سوچنا پڑے گا اس لحاظ سے، تو یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ ہاؤ ڈو یو سی دس ورکنگ آؤٹ؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے پہ حملہ کیا تھا تو اپریل کے مہینے میں ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا اور تقریباً 300 سے زیادہ جو ہیں راکٹس اور پروجیکٹائلز اور کچھ میزائلز گرائے تھے، ان کا بھی کوئی خاص ڈیمیج نہیں ہو سکا اسرائیل میں۔ ابھی بھی اسرائیل میں جو ایران کا ریٹیلیشن ہے، ریسپانس ہے، وہ میجرڈ تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بہت زیادہ نقصان ہو، کیونکہ ان کے اپنے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ اس وقت دیکھیے نا جو نئے صدر آئے ہیں مسعود پزشکیان، وہ ذرا تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ ایران کے جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس پہ دوبارہ گفتگو ہو، جو سینکشنز ہیں وہ کام ہو، ان کو یہ ریفارم کا ایک ایجنڈا ہے ان کا، تو وہ اس طرح اسکلیشن نہیں چاہتے، اور ایران میں اس وقت ڈویژن نظر آ رہی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ آل آؤٹ ہم جائیں اور اسرائیل کے خلاف ایکشن لیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈومیسٹک کمپلشن بھی ایران کی ہیں، ان کی اکانومی کے جو حالات ہیں
وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اس وجہ سے ایران نے بھی ایک لحاظ سے میجرڈ رسپانس ہی دیا ہے. اور دیکھیے نا, سیز فائر کی ریکویسٹ کون کرتا ہے؟ سیز فائر کی باتیں وہی کرتا ہے جو اس وقت لاز لوز کر رہا ہو. اگر آپ دیکھیے تو حماس بھی سیز فائر کی باتیں کر رہا ہے, حزب اللہ بھی کر رہا ہے, ایران بھی کر رہا ہے فار دیٹ میٹر. تو اس کا مطلب ایک لحاظ سے سائیکولوجیکل جو ایڈوانٹیج اس وقت اسرائیل کو ہے وہ تو ان کے پاس بالکل موجود ہے, اور اس وقت ان کا اپر ہینڈ ہے بدقسمتی کے ساتھ. اور یہ تمام مسلم امہ کو سوچنا چاہیے کہ ایک ریاست ہے, ٹھیک ہے اس کو امریکہ کی سپورٹ بھی ہے, لیکن چونکہ مسلم دنیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اگر آپ دیکھیے تو عرب دنیا چاہتی ہے کہ حماس ختم ہو, عرب دنیا چاہتی ہے کہ حزب اللہ کا بھی یہاں سے خاتمہ ہو. تو یہ ایک لحاظ سے بڑی ڈائیورجنسز ہیں اسلامی دنیا میں بھی. اس لیے اب جو میں دیکھ رہا ہوں اسرائیل کا بھی میجرڈ رسپانس ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ آل آؤٹ وار ہونے جا رہی ہے, کیونکہ بریفلی عبدالباسط صاحب, ویری بریفلی آپ اپنا ایک اوپینین دے دیں کہ اسرائیل کے اپنے جو لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں, ان کے نیشنلز ہیں, ان کو کیا سینس ہو رہی ہوگی کہ ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے ساتھ؟ مطلب بہت سے تو نیتن یاہو کے ساتھ ہوں گے, بہت ان کے اگینسٹ بھی ہیں, نیچرلی ڈویژنز تو ادھر بھی ہیں. تو وہ پورا ملک جو ہے, ناٹ دیٹ وہ بہت بڑا ملک ہے, وہ اٹ از ان اے اسٹیٹ آف وار فار دا پاسٹ year. Are they kind of stuck in the middle of nowhere? کیونکہ ظاہر ہے نیتن یاہو کے اندر سے بھی تو ایک ڈیفائنس جو ہے وہ آ سکتی ہے. جی ڈیفینیٹلی یہ ایک ہے سچویشن. لیکن اگر آپ دیکھیے تو نیتن یاہو کا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے حسن اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور حسن نصرت کی شہادت کے بعد بہت اوپر گیا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کل ان کی وار رکتی ہے, اس لیے نیتن یاہو اس کو ڈریگ کر رہا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وداؤٹ مطلب آل آؤٹ ایسکلیشن وہ حزب اللہ اور حماس کو نشانہ بناتا رہے گا. 20 جنوری جب نئے صدر آئیں گے تو اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں امریکہ پھر دیکھا جائے گا. لیکن ڈومیسٹک پریشر ڈیفینیٹلی ہے. ہمارا کیا کردار ہوگا؟ ہم ظاہر ہے بالکل ہمسائے میں بیٹھے ہیں ایران کے. اب اسرائیل نے دھمکی بھی دی ہے کہ ایران پر جوابی کارروائی کی جائے گی. What are we to do? ہمارا کوئی ہماری اسٹیٹمنٹس آتی رہیں, جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں بھی خطاب کیا, لیکن اس سے بیونڈ میں نہیں دیکھ رہا کہ اگر انلیس کے سعودی عرب وغیرہ پہ ان کو کوئی اس پہ اس کا اثر ہو تو ڈیفینیٹلی ہم نے ایک لحاظ سے ہمارا سیکیورٹی آپ کہہ سکتے ہیں انفارمل پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے میں نہیں دیکھ رہا کہ ہم کسی قسم کی ہماری انوالومنٹ اس میں ہے, کیونکہ ہم اور پھر ہمارا ایک بڑا موقف رہا ہے فلسطین کے بارے میں بھی, اور ہم اس اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہم کھڑے رہیں گے. لیکن میں کچھ ایسا نہیں دیکھ رہا کہ ہم ایکٹیولی انوالو ہونے جا رہے ہیں اس میں. بہت شکریہ عبدالباسط صاحب, تھینک یو فار یور اوپینین. بہت شکریہ آپ کا. ڈیفینیٹلی things are unfolding at the moment. بہت سے ملکوں کے جو the countries that matter obviously جو کہ ساتھ کھڑی ہیں اسرائیل کے, ان کے بڑے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں, جس میں یو کے کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیل کو پورا رائٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا, اینڈ وی اسٹینڈ ود دیم. یو ایس کا تو obviously not just we will stand with them, وہ تو ساتھ اپنی آرٹلری اور اپنی وار شپس اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں بھیج چکے ہیں. ہم یو کے کا ہی بتا رہے ہیں. مدد اور سپورٹ کی بات ہے وہ بھی بہت پیش رہتے ہیں ہر چیز فراہم کرنے کے لیے. ہمہ وقت جسے کہتے ہیں نا, ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, یہ ملک ہمہ وقت تیار ہیں اسرائیل کو بچانے کے لیے, مدد دینے کے لیے. ہاں, لیکن جو ایک لیڈرز کی سٹیٹمنٹس آر ون تھنگ, اور جو پاپولیشن جو بیچ میں کہہ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو بڑا اچھا ایک سنیپ شاٹ بھی مل جاتا ہے وین یو گو ٹو دی اسٹوریز. جب نیوز ویب سائٹس پہ یہ خبریں لگتی ہیں, نیوز ویب سائٹس پہ, ناٹ باقی اور جگہوں پہ, اور پھر آپ نیچے کامنٹری دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سینس بھی مل جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, اور اکثر اوقات میں بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. انتخابات بھی بہت اہم ہیں کیونکہ نیتن یاہو چاہتے ہیں, عبدالباسط صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ واپس وائٹ ہاؤس میں آ جائیں بیکاز دیٹ سوٹس ہز انٹرسٹس. صدر ٹرمپ کے آپ بیانات دیکھ لیں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ تو اچھا جی کیا ارادے رکھتے ہیں یا کیا ان کے خیالات ہیں اس زمن میں. اس سلسلے میں طارق ابوالحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایویشن کے معاملات کو کور کرتے ہیں. طارق صاحب شکریہ, بتائیے گا کیا پاکستان نے کل کچھ اسٹریٹجی تبدیل کی, ایرانی فضائی حدود استعمال کرنا بند کر دیا, ہمارا فلائٹ آپریشن یا فلائٹ اسکیڈول متاثر ہوا ہے کیا اس سے؟ جی, پاکستان کی جو امریکہ اور یورپ کی جانب جانے والی فلائٹیں ہیں اور جو خلیجی ممالک کی طرف جانے والی پروازیں ہیں, ان کے لیے ایرانی فضائی حدود بہت اہم ہیں. لیکن جو ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں صورتحال جو ہے وہ خاص
तस्हील हुई है और अब पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को जो हिदायत दी है कि जो ईरान, अफगानिस्तान और अतराफ की फ़ज़ाई हुदूद से जो परवाज़ें पाकिस्तान की जानिब आ रही हैं और जो परवाज़ें पाकिस्तान से ओवरफ्लाई करती हैं उनकी सख्ती से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद के अतराफ भी जो फ़ज़ा में सरगर्मियाँ हो रही हैं उनके ऊपर भी नजर रखने का कहा गया है। इस पूरी सूरत हाल में PIA और जो पाकिस्तान की दिगर प्राइवेट एयरलाइंस है उन्होंने ईरान की जो फ़ज़ाई हुदूद है उसका इस्तेमाल जो है वो रोक दिया है और जो फ्लाइट प्लान है इन एयरलाइंस के वो दोबारा से जो है वो तरतीब दिए जा रहे हैं। PIA जो है वो अपनी जो फ्लाइट के लिए ईरानी कॉरिडोर इस्तेमाल करती है वो 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो कनाडा और तुर्की की जानिब जाने वाली फ्लाइटें हैं वो नॉर्दर्न कॉरिडोर इस्तेमाल करती हैं और इसके अलावा जो दूसरा कॉरिडोर है वो सदर्न कॉरिडोर है और इसमें खलीजी ममालिक यानी UAE, बहरीन, दोहा और सऊदी अरब वगैरह के लिए जो फ्लाइटें हैं उसमें सदर्न कॉरिडोर इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल ये दोनों कॉरिडोर जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं और इसके जो मुतबादिल कॉरिडोर हैं और मुतबादिल फ़ज़ाई रूट्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि निस्बतन तवील है और समंदर के ऊपर से होकर गुजरते हैं। तो इसमें एयरलाइंस का जो है वो खर्चा भी बढ़ जाता है, लंबा रूट तय करना पड़ता है, लेकिन हिफाजती नुक्ता नज़र से जो है वो इस वक्त ईरान की फ़ज़ाई हुदूद है उनका इस्तेमाल रोक दिया है। बहुत ज़रूरी भी है ये। बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन। और रूट्स लंबे भी हुए हैं, फेयर्स ऊपर भी जा सकते हैं, ऑब्वियसली फ्लाइटें जो होंगी वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होंगी, बट लेट्स सी के हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। PIA का तो वैसे ही आपको बताया ना फ्लाइट स्केड्यूल बिल्कुल मुतासिर ही रहता है।